السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ سب خیر عافیت سے ہوں گے۔ میں آج انشاءاللہ اس ویڈیو کے اندر یہ بتانے آیا ہوں کہ قربانی کس شخص پر واجب ہوتی ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی صحیح کہنے کی اور ہم سب کو تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو حضرات اس چینل پر سب سے پہلے آئے ہیں ان سے درخواست یہ ہے کہ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملتی رہے۔ دیکھیے، قربانی اس شخص پر واجب ہے جو صاحب نصاب ہے، یعنی کہ صاحب نصاب کے لیے 5 چیزیں ضروری ہیں۔ جس پر 5 چیزیں ہیں اس پر قربانی واجب ہے۔ نمبر 1 سونا، نمبر 2 چاندی، نمبر 3 نقدی، نمبر 4 مال تجارت، نمبر 5 ضرورت سے زیادہ سامان۔ دیکھیے، سونا چاندی تو سبھی سمجھتے ہیں کہ سونا چاندی کس چیز کو کہا جاتا ہے۔ نقدی جس پر کیش ہو، نقد پیسے ہو، اور مال تجارت جو مال تجارت کی غرض سے خریدا گیا ہو، یعنی کہ بیچنے کے لیے جو سامان خریدا گیا اس کو مال تجارت کہتے ہیں۔ اور ضرورت سے زیادہ سامان، یعنی کہ جو پورے سال میں آپ اس سامان کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ دیکھیے، سونا چاندی کتنا ہونا چاہیے؟ سونا جو ہے 7.5 تولہ ہونا چاہیے، اس پر قربانی واجب ہے۔ چاندی جو ہے 52.5 تولہ چاندی ہونا چاہیے۔ اور جیسے کہ ضرورت سے زیادہ جو سامان ہے یا کچھ کیش ہے یا کچھ سونا ہے، اگر ان 5 میں سے تھوڑا تھوڑا بھی سب کچھ ہے آپ کے پاس اور اس کو آپ نے دیکھا ہے کہ اس کی ملکیت اتنی ہو گئی کہ وہ 52.5 تولہ چاندی کو پہنچ گئی، پھر تو آپ پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ مثال کے طور پر ایک شخص کے اوپر 1 سونا ہے، 1 تولہ سونا ہے، اور کچھ کیش بھی ہے اس کے پاس، اور کچھ ضرورت سے زیادہ سامان بھی ہے، تو اس شخص پر کیا ہوگی؟ قربانی واجب ہو جائے گی۔ اگر 52.5 تولہ چاندی کی رقم کے بقدر پہنچ گئے اس پر، آپ نیٹ پر دیکھ لینا کہ آج کا ٹائم کیا چل رہا ہے، تو اسی طریقے سے قربانی ہر شخص کو کرنی چاہیے جو صاحب نصاب ہے، کیونکہ جس وقت قربانی کا ٹائم آتا ہے ہم اس ٹائم بہت غریب بن جاتے ہیں، حالانکہ اس ٹائم قرضداری بن جائیں گے، اس ٹائم بیماری بن جائیں گے، لیکن جب بیاہ شادی کا موقع آئے گا تو ہم دل کھول کر خرچ کرتے ہیں، نہ اس میں دیکھے گا جائز خرچ ہو رہا، ناجائز ہو رہا، کیا ہو رہا، کچھ نہیں پتا۔ میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ بہت سارے ہمارے مسلمان بھائی ایسے ہیں کہ جو دل کھول کر قربانی کرتے ہیں۔ اور دیکھیے، قربانی کا جانور ایسا ہونا چاہیے کہ موٹا، تازہ، خوبصورت لگنا چاہیے اپنی حیثیت کے مطابق۔ یہ نہیں کہ آپ دکھلاوے کے لیے قربانی کر رہے ہو، کیونکہ اگر کوئی شخص دکھلاوے کے لیے قربانی کرے گا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ہی فرما دیا کہ تمہاری قربانیوں کا ہمارے پاس نہ تو گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، بلکہ ہمارے پاس تو تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے، تمہاری پرہیزگاری پہنچتی ہے۔ تو اسی لیے ہمیں اللہ کی رضا کے لیے یہ قربانی کرنی ہے، کیونکہ آج کا وہ ٹائم چل رہا ہے کہ اگر ہمارے پڑوس میں کسی نے اگر 50,000 کا بیل لے کر آیا ہے یا 50,000 کا بکرا لے کر آیا ہے تو اس کو نیچا دکھانے کے لیے 80,000 کا 1,00,000 کا بیل لے کر آتے ہیں، بکرا لے کر آتے ہیں، اور پھر دکھاتے ہیں کہ فلاں بندہ تو 50,000 کا لے کر آیا ہے اور ہم دیکھو ہم 80,000 کا لے کر آئے، 1,00,000 کا لے کر آئے۔ پہلی بات تو یہ سمجھ لینی چاہیے کہ آپ قربانی دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے کر رہے ہو یا اللہ کی رضا کے لیے قربانی کر رہے ہو؟ نہیں، اللہ کی رضا اگر شامل حال ہوگی تو آپ کی قربانی ہوگی۔ اگر آپ نے دکھلاوے کے لیے چاہے آپ نے 100 قربان کر دیے ہوں، آپ کی قربانی پھر قربانی نہیں ہوگی، وہ آپ کی قربانی قبول نہیں ہوگی۔ قربانی تو اللہ کے یہاں قبول ہوگی جو اللہ کے لیے کری ہوگی، اور دنیا کو دکھلاوے کے لیے ہرگز نہیں کری ہوگی۔ تو اسی لیے یہ قربانی ایک عبادت ہے، اس کو عبادت سمجھ کر کریں، اس کو اپنے اوپر سے قرض اتارنے نہ سمجھے کہ بس ایک قرض ہم اپنے اوپر سے اتار رہے ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔
صرف قربانی اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، دنیا کی غرض کے لیے قربانی نہیں ہونی چاہیے۔ تو اسی لیے قربانی کریں، آپ دل کھول کر کریں، تاکہ اللہ کے ہاں جب کل صلات کا پھول ہمارے لگا جائے گا، وہاں کے لیے ہماری سواریاں بنے، وہاں کے لیے ہم خوش ہوں اور ہماری سواری تیار ہوں۔ تو اسی لیے ہمیں قربانی کا جانور خوب موٹا تازہ اور خوبصورت سے خوبصورت لینا چاہیے، بغیر عیب کا ہونا چاہیے۔ میں انشاءاللہ اس کے اوپر ویڈیو بناؤں گا کہ بغیر عیب کا مطلب کیا ہے، کہ قربانی کا بغیر عیب کا مطلب کیا ہو۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ تمام باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، جب تک کہ آپ مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔